الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم. ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم حضرات، بہت پہلے سب سے پہلی مجلس سرزمین بجنور پر اگر ہماری قائم ہوئی تھی تو وہ آپ ہی کا یہ گاؤں شادی پور تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے تک نہ تھے، اور پہلی بار بجنور سے ہوتا ہوا میں آپ کی بستی میں آیا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب عالم اسلام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو موت کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور انہیں دنیا سے مٹانے کی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں. آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہم نے وہی باتیں کی تھیں جنہیں آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً ان 14-15 سالوں میں مسلسل ملک کے کونوں میں جا کر ہم نے یہ کہا کہ وہ قرآن جو 1450 برس پہلے آیا ہے، باطل اس کے خلاف کل بھی تیاریاں کر چکا، دھمکیاں دے چکا، متحد ہو چکا، مگر نہ وہ قرآن کو مٹا پایا، نہ اہل قرآن کا وہ کچھ بگاڑ پایا. اس نے دیواروں سے سر ٹکرایا اور مر گیا، اس لیے کہ قرآن کے ماننے والی قوم روئے زمین پر عزت کا تاج اپنے سروں پر باندھنے کے لیے آئی ہے، اور جب تک یہ جیے گی عزت اس کی منزل ہے، عزت اس کا صحرا ہے، یہ عزت کے ساتھ ہی رہے گی. یہ ذلت کی نہ زندگی اختیار کرتی ہے، نہ ذلت کی موت اختیار کرتی ہے. اور آج جب کہ میں آپ کے بیچ آیا ہوں تو الحمدللہ پوری دنیا میں شور بپا ہے، ہنگامہ کٹا ہوا ہے کہ مسلمان اب اس پوزیشن اور اس طاقت میں ہیں
کہ جو ان کی طرف بڑھے گا اس کے قدم چھانٹ دیے جائیں گے، جو ان کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گا ان آنکھوں کو اپنا نور کھونا پڑے گا، جو تلوار مسلمانوں کی طرف نکلے گی اسے توڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے گا، جو لشکر مسلمانوں کو مٹانے چلے گا اسے سمندروں میں ڈبو دیا جائے گا، اسے عرب کے صحرا میں خاک و خون میں تڑپا دیا جائے گا۔ آج الحمدللہ امت کے لیے خوشی کا پیغام ہے کہ اس نے 13 سال میں اپنی طاقت کا احساس کرا دیا ہے اور اپنی قوت کا احساس کرا دیا ہے۔ اس 31 دسمبر 2014 دنیا کا سب سے بڑا چودھری جو ہمارا خون پینے نکلا تھا اس کے دانتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، اور الحمدللہ پوری امت کے نوجوانوں نے مل کر افغانستان کی سرزمین پر امریکہ کی بساط لپیٹ دی ہے اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! کل کی بارش سے سیل گئے گلے، سیل گئے۔ ارے مسلمانوں، تمہارے نعروں سے افریقہ گونجا، تم ہی تھے جنہوں نے اس ہندوستان کے سینے پر پیر رکھا اور یہاں کے کفرستان کو اسلام کی کرنوں سے منور کر دیا، اور تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے مقابلے پر نکل کر انہیں ہمیشہ کے لیے تاکید کر دی تھی کہ آئندہ تمہارا ہاتھ کسی مسلمان بیٹی کے دوپٹے تک نہ پہنچ جائے، تمہارا خنجر کسی مسلمان بچے کے سینے کی طرف نہ جائے، تمہارا کوئی تھپڑ کسی مسلمان کے بوڑھے کے سر پہ نہ پڑ جائے۔ ایک وہ تھے، ایک آپ ہو، ہمیں پھر سے اپنی صفوں کو تیار کرنا پڑ رہا ہے۔ لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شم میں دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ دکھانا ہے زمانے کو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی مثل آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ دراصل آج ہم پر وہ حال ہے جو ان امتوں پر آتا ہے جن کے زوال کا دور شروع ہوتا ہے۔ اے عزیزو، ہم گفتگو شروع کریں تو کہاں سے کریں؟ داخلی حالات تو وہی ہیں جو بھی آپ نے مفتی افتخار صاحب سے سنے کہ ہماری لڑکیوں کی بے راہ روی اور نوجوانوں کی ہمارے سیٹیاں بجانا اور عشق و محبت کے ترانے گانا مشغلہ بن گیا ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا تو ہے مگر اسے تلاوت کرنے والے اس گھر میں میسر نہیں ہیں۔ قرآن مسجد میں موجود ہے مگر قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھنے والے کہاں ہیں؟ قرآن ہمارے حجروں میں رکھا ہے مگر قرآن پہ عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے ابھی چند راتوں سے کئی جگہوں پر یہ بات کہی، دہلی کا لال قلعہ 15 اگست کو خون کے آنسو روتا ہے جب اس کی فصیلوں پر کھڑا ہو کر وہ شخص تقریر کرتا ہے جس کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جس کے دامن پر مسلمانوں کے خون کے دھبے ابھی بھی تازہ تازہ ہیں، جس کے ہاتھ اور خنجر پر عشرت جہاں جو معصوم ایک بے گناہ لڑکی تھی اس کا قتل اس کا خون ہے، جس کی ابا پر کوثر جہاں اس بے قصور عورت کا خون لگا ہوا ہے، وہ شخص جب لال قلعے کی فصیلوں پر 15 اگست کو تقریر کرتا ہے تو لال قلعے کی دیواریں کراہنے لگتی ہیں، اس کے دیوانے عام اور دیوانے خاص رونے لگتے ہیں، اس کی اینٹ بلکتی ہے اور اس کی ہر اینٹ سے صدا آتی ہے، اے اورنگزیب کی اولادو تم کب تک چادر پہن کر سوتے رہو گے؟ اے بابر اور ہمایوں کے بیٹو تم کس دن اپنا گھوڑا تیار کرو گے اور اس کی کمر پر بیٹھ کر
تم پھر میرے سینے پہ آ کر پیر رکھوگے. میں ترس رہا ہوں. محمود شاہ ظفر کتنا غیرت مند تھا. ایک دن وہ تھا کہ یہاں قرآن کی عدالت لگی ہوتی تھی. قاضی مسلمان ہوتا تھا, سامنے قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا اور فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہوتا تھا. مگر آج تو مسلمانوں کے دلوں کو زنگ لگ گیا. وہ اللہ اکبر کہنے سے شرماتا ہے. اس سے گانے گوا لیجیے, اس سے آپ اس کی اور اس کی زندہ باد کہلوا لیجیے. آج بھی اگر لکھنؤ میں بلا لیا جائے کسی سیاسی پارٹی کی ریلی کے لیے تو آپ سب کے سب دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے اور وہاں کفار و مشرکین کی زندہ باد کرتے ہوئے نہ آپ کا گلا سوکھے گا, نہ آپ کی زبان میں کوئی تھکاوٹ آئے گی, نہ آپ کو ایک منٹ کے لیے اونگ آئے گی. اے مسلم نوجوان, تو کہاں گیا ہوا ہے؟ کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزم میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو آشائے سیما. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں موت آ جائے اور قرآن ہم سے پوچھے کہ تم زندگی کیسے گزار رہے تھے, کیسے گزار رہے تھے, کس طرح ہم نے زندگی گزاری. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہ کریں؟ ہم صحابہ کے سامنے کیا اپنا منہ دکھا پائیں گے؟ کیا ہم ان سے نظریں ملا پائیں گے؟ کیا ہم صحابہ کے ساتھ جام کوثر پہ ٹھہر پائیں گے؟ ہم نے اسلام کے لیے اہل ہند کیا دیا ہے؟ بزرگوں کو چھوڑیے, وہ تو اپنی قربانی دے کر چلے گئے, وہ اپنا فرض نبھا کر چلے گئے. حافظ ضامن شہید نے انگریزوں کے مقابلے پر نکل کر اپنا جسم اور جان اسلام کی جھولی میں ڈال دیا. انہیں گولی لگی, اس سے خون بہا, نہا کر خون میں اپنے غسل کر کے اپنے خون سے وہ تو وادی جنت میں پہنچ گئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے میدان میں نکل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا. وہ اپنی زندگی اور اپنی متا اسلام پر نچھاور کر گئے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کل کی نہیں, 2014 اور 2015 کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ نوجوانوں, ہم اور آپ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج 31 مارچ ہے اور کل اپریل ہے پہلی, جس میں بہت سے مسلم نوجوان 1 اپریل مناتے ہیں. اسے اپریل فل کہا جاتا ہے. جانتے ہو یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں. اس دن لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے, موبائل پر غلط میسج کرتے, خبر دی جاتی ہے کسی کو تمہاری باپ یا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ روتا ہے, پھر مذاق کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپریل فل منایا. آج اس قوم کی بدنصیبی کا عالم یہ ہے, آج یہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں دنیا کی باطل قومیں اسے قتل کرنے اور موت کی دھمکیاں دے دیتی ہیں. یہی پہلی اپریل تھی. بات آئی ہے ذہن میں تو بتا دوں تاکہ کم سے کم مسلم نوجوان تو بچ جائے. ہمیں دوسروں سے کچھ نہیں لینا, ہمیں تو اے مسلمان تیری تلاش ہے. اے نوجوان, تیری بہنیں اور بیٹیاں تیرے مضبوط ہاتھوں کی منتظر ہیں جو ان کے سروں پر دوپٹہ ڈال سکے. پہلی اپریل کیوں منائی گئی؟ آپ نے اسپین کا نام سنا ہوگا جسے اندلس بھی کہا جاتا ہے. ہندوستان کی طرح
وہاں بھی 800 سال تک اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا. 800 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی. روئے زمین کی سب سے بڑی مسجد جس کا نام مسجد قرطبہ ہے وہ اسی ملک اور اسی علاقے میں تھی. یہ وہ سرزمین تھی جس کی طرف محمد رسول اللہ کے دیوانے طارق بن زیاد کی قیادت میں 3000 کا لشکر لے کر نکلے تھے تو اس علاقے کو فتح کر لیا تھا. مگر وہ لشکر کیسا تھا آپ اندازہ لگا سکیے. وہ لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں کا تھا, اس کے غلاموں کا تھا. جب طارق بن زیاد نے سمندر میں اپنی کشتیاں ڈالی اور مجاہدین نے کشتیاں سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے پار کرا دی, کشتیوں کو پار ہونے کے بعد طارق بن زیاد نے گرجدار لہجے میں کہا ابھی اس کی کشتی کو آگ لگا دو, یہ کشتی جلا دیا جائے, کشتی جلا دی جائے. جب کشتیاں جلانے کا حکم دیا کمانڈر ان چیف نے تو بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ اے طارق آپ نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ ہم تو ان کشتیوں سے اپنے وطن واپس لوٹتے, ہم تو ان کشتیوں میں سوار ہو کر دوبارہ اپنے بچوں میں جاتے, اپنی اولاد کے پاس جاتے, اپنی بیویوں کے پاس جاتے, اپنے کھیت اور باغات میں جاتے. اس وقت طارق بن زیاد نے کہا میں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے جسے وقت کا مؤرخ لکھے گا. یہ میں نے اس لیے کشتیاں جلائی ہیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے, تاکہ واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. سامنے تمہارے عیسائیوں کا لشکر ہے جن کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں, پیچھے سمندر ہے جس میں موجیں آئی ہوئی ہیں. آؤ میں نے تمہیں موت کے جبڑوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اگر پیچھے لوٹتے ہو تو سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ گے, اور اگر آگے بڑھتے ہو تو موت بھی ہے اور فتح بھی مل سکتی ہے. ایک وہ موت ہے جو سمندر میں ڈوب کر ہوگی اور ایک وہ موت ہے جو خون میں نہا کر موت ہوگی. سمندر کی موت بزدلی کی موت ہوگی, سامنے عیسائیوں سے لڑ کر جو موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہوگی. اس موت کو موت نہیں کہا جائے گا, اس موت کو زندگی کہا جائے گا. اس موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا تمغہ عطا فرمائے گا. عیسائیوں سے لڑتے ہوئے مر جانا یہ ہمارے لیے فخر ہوگا, یہ ہمارا سر بلند ہوگا, یہ ہماری عزت کا نشان ہوگا. تاریخ ہمیں سنہرے الفاظ سے لکھے گی. اس کے خطبے کو نقل کیا ہے, اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا اے مسلمانوں, اے مسلمانوں, البحر خلفکم والعدو امامکم این المفر. پیچھے سمندر ہے, سامنے دشمن کی تلواروں کی جھنکار ہے, نیزوں کی انیاں ہیں, تیر ترکش اور کمان ہے. این المفر, بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ بولو, عزت کی موت کو سینے سے لگاؤ گے, یہ ذلت کی موت مر کر مسلمانوں کے ماتھے پر کلنک لگاؤ گے. یہ 3000 کا لشکر تلوار نیاموں سے نکال کر فضا میں لہراتا ہوا کہتا ہے طارق بن زیاد ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں, ہم آگے بڑھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ محمد کے شیروں کے سامنے 2 لاکھ گیدڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 2 لاکھ عیسائیوں کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ سنہری تاریخ اپنی بنا کر رہیں گے. طارق بن زیاد نے کہا وطن لوٹنے کی فکری مت کرو, محمد کے غلام جہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں وہی ان کا وطن ہے. ہر ملک کے ماس, ملک کے خدا ماس, میں اعلان کرتا ہوں کہ کل تک تو جہاں ہم تھے وہ ہمارا وطن تھا, آج جہاں ہم قدم رکھ رہے ہیں وہی ہمارا وطن ہوگا. انشاءاللہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے ان کی حکومت اور زمین چھینیں گے اور یہیں پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے اور نماز اور اذان یہیں پر ہم ادا کریں گے. نعرہ تکبیر. جناب مفتی عبدالسمیع صاحب, علماء ہند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر.
3000 کے حوصلوں نے 800 سال تک اس سرزمین کو اسلام اور قرآن کے نور سے جگمگائے رکھا، مگر قوموں پہ جب زوال آتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں سنگیت اور میوزک اور بانسریاں اور ناچ گانے کے آلات آ جاتے ہیں، پھر اس قوم کا زوال شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، امتوں کی تقدیر کیا ہے اور زوال کیا ہے۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو اور سینہ کہتے ہیں نیزے کو۔ شمشیر اور سینہ اول، شمشیر سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، رباب کہتے ہیں وہ جو ہارمونیم میں ایک تار لگے ہوتے ہیں اسے۔ جس قوم کی تقدیر افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے تو وہ نیزوں اور تلواروں سے ہوتی ہے، اور جب یہ قوم نیزے اور تلواریں پھینک کر ہارمونیم اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ناچنے لگتی ہے، مور سے اشارہ ہے، مور ناچتا ہے، جب یہ ناچنے لگتی ہے تو پھر اس قوم کا زوال آ جاتا ہے۔ وہ جب اسپین کی طرف گئے ڈاکٹر علامہ اقبال، تو انہوں نے کہا ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ پھر ایک دن وہ آیا جیسے آج ہمارا زوال کا دور شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے سال شاملی، مظفر نگر اور باغپت کے علاقوں میں جب فساد ہوا تو شاملی کے ایس ایس پی عبد الحمید ہوا کرتے تھے، جن کا عین فساد کے دوران ٹرانسفر کرایا گیا، اور انہوں نے مسلم نوجوانوں کو دیکھ کر کہا، اے میری قوم کے نوجوانوں، وہ ایس پی ہوتے ہوئے رو دیا، اور اس نے اپنی فریاد کے انداز میں مسلم نوجوانوں سے کہا، ہائے میری قوم، میں تو قانون کے ہاتھوں بندھا ہوا ہوں، میں تو حکومت کا مزدور ہوں، میں تو حکومت کا ایک مزدور، ایک سپاہی ہوں، میں تمہاری حفاظت کیسے کروں؟ میرے ہاتھ تو قانون سے بندھے ہوئے ہیں، مگر اے نوجوان، تیرے پاس 50,000 کا موبائل ہے، تیرے پاس 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے، تیرے گلے میں سونے کی چین پڑی ہوئی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کا کڑا ہے، تیرے کان میں چاندی کی بالی پڑی ہوئی ہے، بس اتنی ہی دیر ہے کہ ناک میں لونگ اور تو نے نہیں پہنی ہے، لیکن جس دن تیرا محبوب سلمان خان یا عامر خان اپنی ناک میں لونگ پہن کر آ گیا تو اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں چہرے سے زنانہ بن جاؤں گا، میں عورت کا اس کی چال ڈھال بن کر ہجڑا بن جاؤں گا۔ تجھے وہ کرنا ہے، وہ عبد الحمید جو ہمدرد تھا مسلمانوں کا، جو فسادات میں مسلمانوں کو بچانے کی محنت کرتا رہا، بالآخر اس نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے کے موبائل لیے پھر رہے ہو، مگر اپنی بہن کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، اپنی ماں کی دوپٹے کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یہ حال دیکھا کہ جب گھروں پر ہلہ بولا گیا تو ایک ماں اپنی بیٹے کو جو معصوم ننھا لفظ جگر تھا سینے سے چمٹا کر کھیت میں بھاگی۔ جب وہ درمیان کھیتوں پہ پہنچی تو درندوں نے اس پہ حملہ شروع کر دیا، اس کا بچہ اس سے چھینا اور اسے ٹکڑے کر دیا گیا۔
اور وہ ماں آواز دیتی رہی. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آبرو لوٹ لی گئی. ابھی اس کی دوسری اس کی دیورانی اس کے ساتھ تھی کہ فضا میں اس کی چیخیں نکلنے لگی. ایک نہیں نہ جانے کتنے ہوسکاروں نے اس کی ہوس کو لوٹ لیا. وہ مسلمان بیٹی یا مسلمان بہن یا مسلمان ماں تڑپتی اور چلاتی رہی اور مسلم نوجوانوں کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ان کیمپوں کا ابھی تک دورہ کر کے آئے ہوں گے جہاں آج بھی اپنا ایمان بچائے ہوئے, جہاں آج بھی اپنے بیٹوں کو سینوں سے چمٹائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. ہم کن الفاظ سے اور کن الفاظ سے آپ کو جگائیں. یہ امت مر چکی ہے, اس کی غیرت مر چکی ہے, اس کی حمیت ختم ہو چکی ہے, اس کے اندر کا ضمیر ختم ہو چکا ہے. کل جب تمہارے باپ دادا شمشیر و سینہ لے کر آئے تھے تو 800 سال تک یہ ملک تمہارے قبضے میں تھا, تمہارے اختیار میں تھا. تو قطب مینار تمہاری بلندیوں کا اعلان کرتا تھا. آج وہ تمہاری راہوں کو ترستا ہے. جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ناچنے کے لیے اور گانے کے لیے وہ آلات آ جاتے ہیں جو آج مسلم نوجوانوں کے پاس موجود ہیں. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینہ اول طاؤس و لبابہ ہے. ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ پاگل ہیں, کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ہائے نوجوان, اگر تو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا تو پھر تیری زندگی کا مطلب کیا؟ اگر تو اپنی ماں کو درندوں سے نہ بچا سکا تو پھر تیری مسلمانیت کس نام کی؟ اگر تیرے ہوتے ہوئے تیری بیٹی کو ظالم اٹھا کر لے جائیں تو پھر تیرا یہ مال اور یہ دولت کس کام کا؟ اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر تیرا لہو نہ بہا تو گندا خون کس کام کا؟ یہی ہوا اسپین میں. جب ان کے پاس دولت آئی تو قلعے تعمیر کرنا شروع کر دیے, قلعوں کی دیواروں پر سیندریاں بنانا شروع کر دی, محل بنانا شروع کر دیے اور محلوں کے ساتھ ساتھ عیش اور عشرت کی زندگی بنانا شروع کر دی. عیسائی تلواروں کو تیز کرتے رہے, عیسائی ہتھیار بناتے رہے اور وہ ان سے ان کا ملک چھیننے کے لیے مکمل کوشش کرتے رہے. یہ قوم پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچتی رہی. اس کا نوجوان شراب پی کر مٹکتا رہا, اس کا نوجوان عورت کی زلفوں سے کھیلتا رہا, یہ نوجوان عورت کے ساتھ مستیاں کرتا رہا اور عیسائی ملک سے تمہیں ان مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا. نتیجہ یہ آیا کہ ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اس ملک میں رہے وہ عیسائی ہو جائے اور جو عیسائی نہ ہو وہ اس دھرتی کو چھوڑ کر چلا جائے. وہی اعلان ہوا جو ابھی جنوری کے مہینے میں آگرہ میں کیا گیا, جو علی گڑھ میں اعلان کیا گیا, جسے RSS کے گنڈے اور جسے بجرنگ دل کے لوگ ہمارے ساتھ اعلان کر رہے ہیں. ہمیں بھی 6 سال کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ 2021 کا جب 31 دسمبر آئے گا تو ہم تمہیں یا تو تم سے تمہارا ایمان چھین لیں گے یا تمہیں یہاں سے نکل جانے کے لیے کہیں گے. کوئی بے-چینی ہے مسلمان میں, کوئی تڑپ ہے ان کے دلوں میں, کوئی غم ہے ان کے سینے میں, کوئی آنکھ سے آنسو ٹپکا اس بیان کے بعد کہ کیا ہوگا, دشمن کی نظریں کہاں تک ہے. یہی ان مسلمانوں سے کہا گیا. وہ مسلمان جو اپنی قوم کو جگانے والے تھے, قوم نے انہیں ہی اپنے شہروں سے نکال دیا. کوئی جیل کی سلاخوں لے گیا, کوئی پھانسی کے
پھندے پر چڑھا دیا گیا، کوئی سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، کسی کی گردن کاٹ کر عبرتناک سزا دی گئی۔ وہ لوگ رہ گئے جو بزدل تھے، بزدلی کا شکار تھے، جن میں شہادت کا شوق نہ تھا، جن میں مرنے کی آرزو نہ تھی، جن میں موت سے آنکھیں ملانے کا جذبہ اور حوصلہ نہ تھا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری دھرتی چھوڑ کر ترکی یا مراکش چلے جائیں گے، ہمیں زندہ سلامت واپس چلے دینا۔ بالآخر انہوں نے اپنا سامان لیا، اپنے بچوں کو گودوں میں لیا، اپنے بوڑھوں کی انگلیاں پکڑی اور کشتیوں میں بٹھا لیا، اپنی بوڑھی ماؤں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے اور انہیں کشتیوں میں سوار کر لیا۔ ایک ایک شخص حسرت بھری نظروں سے اپنے ملک اور اپنے وطن کو دیکھتا تھا، اپنے گھر کو دیکھتا، کبھی اس کی ہچکی بنتی اور کبھی اس کے آنسو نکل جاتے۔ بالآخر جب یہ کشتیاں بیچ دریا میں پہنچی، بیچ سمندر میں پہنچے تو تلواروں کو لہراتے ہوئے، بھالوں کو اچھالتے ہوئے اور اپنے نیزوں کو فضا میں پھیلاتے ہوئے عیسائی اپنی کشتیاں لے کر آئے اور ان کی کشتیوں کی طرف دوڑ نکلے۔ مسلمان بچے خوف سے ماؤں کی چھاتیوں سے چمٹ گئے، اس لیے کہ اب موت انہیں نیزوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب تلواریں ہمارے خون کی پیاسی ہو جائیں گی۔ بوڑھے سہم گئے، پوری سمندر کی فضا چیخوں سے بھر گئی، آنسوؤں سے کشتیاں گیلی ہو گئی اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں زندہ سلامت جانے دیں گے، باغ ہم نے تمہیں دے دیے، مسجدیں تمہارے حوالے کر دی، قلعوں کی چابیاں ہم نے طواف میں سجا کر تمہیں پیش کر دی، اب ہم تمہاری دھرتی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم اپنے وعدے کا یقین کرو، اپنے وعدے کا یقین کرو کہ تم ہمیں زندہ جانے دو گے۔ عیسائیوں نے قہقہے لگائے، ٹھٹے لگائے اور مسکرا کر کہا، ارے دشمن کے روگ کو کبھی زندہ صحیح سلامت جانے دیا جاتا ہے؟ تم نے اپنے دشمنوں پر یقین کیا، لہذا آج تمہارا وہی حشر ہوگا، ہم تمہاری ایک کشتی کو سمندر میں ڈبوئیں گے، ہولیاں رنگوں کی نہیں تمہارے خون کی کھیلیں گے۔ وہ کشتیاں آئیں، قتل عام کر دیا گیا، مسلمان بچے نہ بچے، مائیں نہ بچی، بوڑھے نہ بچے، خون سے نیلے دریا کو لال کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا، 1 اپریل تھی، 1 اپریل تھی، جس میں عیسائیوں نے کہا یہ مسلمان بے وقوف تھے، ہمارے باتوں پر اعتبار کیا، حالانکہ ان کے نبی نے تو کہا ہے کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مشہور ہے الکفار لا اعتبار، کفار کا کوئی اعتبار نہیں۔ اے بے وقوفوں کی دنیا میں جینے والوں، ہم تمہارا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے۔ عیسائی اس دن کی یاد مناتے ہوئے کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف بنایا، ہم نے کیسے انہیں احمقوں کی دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا جو اپنے دشمنوں کا اعتبار بھی نہ کر سکے، کہ جنہوں نے ان کے باپ دادا کا قتل کیا تھا، جنہوں نے انہیں اپنا دین اور دھرم بدلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ سمندر میں ڈوب رہے ہیں اسی دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں سے پریم خالی کرایا تھا۔ بیوقوف بنا کر عیسائی اس تہوار کو مناتے ہیں اور بدنصیبی سے ہمارا نوجوان مسلم بھی منا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، مدرسہ مظہر العلوم، نعرہ تکبیر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سے کان پکڑ کر توبہ کرو کہ کوئی اسٹوڈنٹ اور کوئی مسلم نوجوان کل 1 اپریل کو اپنی روتی ہوئی ماؤں کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ وہ اپنی تاریخ کے دن غمزدہ تو ہوگا مگر عیسائیوں کے شانہ بشانہ شریک نہیں ہوگا۔
اس ملک میں جو پچھلے سال سے حالات بدلے ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جو اسپین کا دورہ کر کے آئے، وہاں کی زمینوں کو دیکھ کر آئے، وہاں کی مسجدوں کو چرچ میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کر آئے، اور انہوں نے اپنے آقاؤں سے کہا ہمیں وہ ترتیب بتاؤ کہ ہمارے یہاں بھی اسلام باہر سے آیا تھا، تمہارے یہاں بھی 800 سال رہا اور پھر ختم ہو گیا، ہمارے یہاں بھی 800 سال رہا اور اب ہم حکمران ہیں، اب ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طرح ختم کریں؟ اے مسلمانوں، وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا، وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، ورنہ دنیا کی نگاہیں آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، اپنی جوانیاں اسلام پر نچھاور کرو اور سخت اور مضبوطی کے ساتھ یہ پیغام دو کہ انشاءاللہ ہندوستان میں اسپین کی تاریخ کو دوہرانے نہیں دیا جائے گا، ہندوستان کا مسلمان یہیں رہے گا، یہیں جیے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گا، اور افغانستان کے مسلمانوں کی طرح، عراق کے مسلمانوں کی طرح اگر وقت آیا تو سر سے کفن بھی باندھے گا، اگر وقت آیا تو ہاتھ میں نیزہ بھی اٹھائے گا، اگر اسلام نے پکارا تو خنجر بھی اپنی کمر میں باندھے گا، اگر وقت آیا تو محمد رسول اللہ کی سنت کی طرح تلوار نیام سے باہر بھی نکالے گا، وقت کے بو چہلوں کے لیے اپنے بیٹوں کو محفوظ اور معاذ بنا دے گا، اگر وقت آیا تو مدرسوں سے نکل کر عبداللہ بن مسعود کی طرح آج کے بو چہل کے سینے پر چڑھ کر قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے۔ اگر وقت آیا تو عبداللہ بن مسعود کی طرح بو جہل کے سینے پر سوار ہو کر اسے بتائیں گے کہ قرآن نے 1450 برس پہلے ابو جہل اور قیامت تک آنے والے ہر ابو جہل کے چیلے کے لیے اعلان کر دیا ہے، لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندع الزبانية۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل سے کہا تھا اگر یہ مردود ملعون لعین باز نہیں آیا لنصفعا بالناصیہ تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے، وہ پیشانی جو خطا کار ہے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدعو نادیہ، وہ اپنے لشکر کو جمع کر لے، وہ اپنے پیادوں کو جمع کر لے، وہ اپنے گھڑ سواروں کو جمع کر لے، سند الزبانیہ ہم بھی جمع کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ نے مکہ میں اعلان کیا تھا، اس وقت کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ محمد جس کا چچا بھی ساتھ نہیں ہے، جس کا چچا ابو لہب اس کا دشمن بنا ہوا ہے، جس کا چچا عباس اپنے بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے تیار نہیں ہے، جس کا چچا ابو طالب بھی دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے ماننے والوں کے سروں پر کوڑے برس رہے ہیں، جس پہ ایمان لانے والی وادیوں کے جسموں سے خون ٹپک رہا ہے، جس پہ ایمان لانے والے دھوپ میں تڑپائے جا رہے ہیں، جس پہ ایمان لانے والوں کے کپڑے اتار کر ننگے بدن انہیں مکہ میں پریڈ کرائی جا رہی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالی انہی کے سامنے جو کل مکہ میں پٹتے تھے پیٹنے والے کھڑے ہوں گے، انہی کے سامنے ابو لہب کی اولادیں کھڑی ہوں گی، یہی وہ ہوں گے جو آج محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ محمد کے غلاموں کے سینے میں آگ 15 سال سے تپ رہی تھی، 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ منورہ کے، یہ آگ انتقام کی بڑی جھلک رہی تھی،
دہک رہی تھی، شورہ جوالہ بنی ہوئی تھی، جب 1000 کا لشکر ان 313 کے مقابلے پر آیا تو یہ 313 شیروں کی طرح جھپٹے اور اپنا شکار اپنے جبڑوں میں لیا، اور نیچے ابو جہل کی لاش تھی، اتبا کا کٹا ہوا سر تھا، شیبہ کا ٹوٹا ہوا دھڑ تھا، امیہ کا وہ بے حرکت بدن تھا، کل امیہ سینے پر تھا، آج بلال سینے پر تھے، کل ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی، آج محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھ میں کوڑے تھے، کسی نے ہاتھ میں رسی لی ہوئی تھی، کوئی باندھ رہا تھا تو کوئی قتل کر رہا تھا، وقت کی نبض رک کر تھوڑی دیر کے لیے سہم گئی تھی، آسمان نظارہ دیکھ رہا تھا کہ آج محمد اللہ کا لشکر پاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود کو اس طرف سے گزارا جہاں ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا، جسے زخمی کر کے محفظ و معاذ نے چھوڑ دیا تھا۔ وقت کے فرعون اور آج کے سپہ سالار تڑپتا رہے، اپنے زخموں کو چاٹتا رہے، ایک دم تیرا کام تمام نہیں کریں گے، تیرا خون وادیے بدر کو پلا کر رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے جو ابو جہل کو پڑے ہوئے دیکھا تو زخم لگائی اور چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور کہا کل تیرا ہاتھ ہوتا تھا اور ہمارے چہرے پر تو تماچے مارتا تھا، آج اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، اللہ کا لشکر آ چکا ہے، بتا گردن تیری کہاں سے کاٹوں؟ تو ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے کے بیٹے، میں چونکہ سردار تھا اب قتل تو مجھے ہونا ہی ہے، ذرا میری گردن کو آگے سے کاٹ لینا تاکہ اور گردنوں کے مقابلے میں بڑی نظر آئے۔ کبھی رسول اللہ تکبیر، تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، مدرسہ مظہر العلوم، نعرہ تکبیر۔ قرآن کا وعدہ ہے جب اس کا سر لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، یہ قرآن کا مفسر عبداللہ بن مسعود، یہ قرآن کا حافظ عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر لے کر اور اس کے بالوں کو پکڑتا ہوا جب رسول اللہ کے قدموں میں لا کر اس سر کو ڈالا ہے تو صحابہ وجد میں آ گئے، صحابہ جوش میں آ گئے، اور صحابہ نے کہا اے ہمارے ربا تیرا وعدہ سچ ہے، اے ہمارے مولا تیرا وعدہ پورا ہوا۔ قرآن کو چوما اور ہوٹوں سے لگا کر کہا اے قرآن تیری صداقت کے قربان، تیری پیشن گوئیوں کے قربان، تو نے کہا تھا اگر باز نہیں آیا تو ہم تیری پیشانی کو پکڑیں گے، وہ پیشانی جو خطا کار ہے، جو گناہ گار ہے، جو جھوٹی ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا تھا اپنا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے کر کے آؤں گا۔ قرآن کی صداقت کو صحابہ نے دیکھا تو اللہ اکبر کے نعروں سے پورا میدان بدر گونج اٹھا۔ میرے دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں، قرآن پڑھو۔ آج کا دور ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کو تم اور سارا میڈیا اور سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آتنکوادی کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یار حافظ ہوتے ہوئے، مولوی ہوتے ہوئے، قاری ہوتے ہوئے، قرآن کا مفسر ہوتے ہوئے ابو جہل کا گلا کاٹ دیا۔ آج عراق و شام کی سرزمین سے جب دشمنان اسلام کو وہ پیغام دیا جاتا ہے جو 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دیا تھا، جو محمد رسول اللہ نے غزوہ احزاب سے لوٹتے ہوئے بنو قریظہ کو پیغام دیا تھا، وہ جب پیغام دیا جاتا ہے اور عیسائیوں سے کہا جاتا ہے او عیسائیوں یہ ہماری سرزمین تھی اور ہے اور رہے گی، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاؤ اور ابو غریب جیل میں بند کر دو؟ تمہیں کس نے حق دیا
کہ تم افغانستان سے ہمارے علماء کو اٹھا کر لے جاؤ اور ان کی داڑھیاں دھوئیں اور سمون کر ننگے بدن کر کے انہیں تم گوانتانامو میں جیل میں بند کر دو، انہیں نارنجی کلر کے کپڑے پہنا دو، اور جب وہ پنجروں میں قید ہو تو تم قرآن اپنے ہاتھوں میں لو اور اسے گندگی کے حوالے کر دو، پخانوں میں قرآن کو ڈال دو۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تمہاری کتیے جوتی پہن کر قرآن پہ پیر رکھ کر کھڑی ہو جائیں اور پنجروں میں بند مسلمان تڑپ اٹھے کہ ہائے قرآن تجھے کیسے بچائیں؟ قرآن کو جلا کر، قرآن کو گندگی میں ڈال کر، قرآن پر چوتیاں لے کر تم چڑھے ہو۔ اب عراق میں منظر نامہ بدلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے خون کو قبول فرما لیا، اللہ نے نوجوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب سے سمجھوتا کرنے والے بچوں کے لہو کو قبول کر لیا، جنہوں نے ماں سے کہا ماں ہم آپ بزرگ بن کر ابو جہل پہ حملہ آور ہوں گے، جب حضرت علی کی اولادوں نے کہا کہ ہم رازیوں سے حساب چکتا کریں گے، جب خالد بن ولید کے بیٹوں نے کہا کہ ہم غزوہ موسیٰ کی پھر سے تاریخ دہرائیں گے، وہ خون دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے، کوئی خاک خون میں تڑپ گیا، جب ان کا لہو، جب ان کی آہیں، جب ان کی سسکیاں، جب ان کا درد آسمان تک پہنچا، اللہ کا عرش ہلا۔ اللہ نے پوچھا عرش کیوں ہلتا ہے؟ تو عرش نے کہا میں مظلوم افغانوں کی چیخوں سے ہلتا ہوں، میں مظلوم عراقیوں کی چیخوں سے ہلتا ہوں، میں اس بے گناہ بچی کی دردناک چیخوں سے ہلتا ہوں جس پر عیسائی کتے چڑھ دوڑتے ہیں اور وہ پکارتی ہے اے طارق بن زیاد تو کب آئے گا، اے محمد بن قاسم تو کب آئے گا، اے احمد شاہ ابدالی تو کب آئے گا، اے محمود غزنوی تو کب آئے گا۔ وہ جب چیختی ہے تو مجھے اس کی چیخ سے ہلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں کی، مسلمانوں کی مدد کو جاؤں گا۔ اللہ نے اعلان کیا ان تعودوا نعود، تم لوٹ کراؤ گے تو ہم پھر سے لوٹ کرائیں گے۔ 1990 میں گئے، 31 دن لڑنے کے بعد واپس چلے گئے، پھر 2003 میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوٹ آیا، 2011 میں پھر واپس ہوئے، الحمدللہ 2014 میں اعلان خلافت کر کے مسلمانوں کی عزت بحال کر کے امت کے سر پہ عزت کا تاج رکھ کے محمد کے شیروں نے پھر یہ کہا دلوں میں گھسنے والوں آؤ نکل کر آؤ، ورنہ ہم وہ دل دور نہیں جو پھر سے اسپین کو فتح کریں گے اور مسجد قرطبہ میں جا کر پھر دوبارہ بات کریں گے۔ میں نے کئی مقام پر کہا اور آج پھر کہتا ہوں، دنیا اس مسلم امت کو بے سہارا نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سہارا دینے والے ہر دور میں عطا فرمائے ہیں۔ جب بھی کسی نے یہ سمجھا کہ اب اس امت کی کشتی کا کوئی بلاہ نہیں ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے کسی ناخدا کو پیدا کیا اور اس نے مسلم امت کی کشتی کو بھور سے نکال کر ساحل اور کناروں پر لگا دیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ امت کی کشتی ڈوبنے کے لیے نہیں، اسلام فنا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اے صلیبیوں اپنے باپ داداؤں سے پوچھ لو، اے فرانس اپنے باپ دادا سے پوچھ، اے جرمن تو بھی پوچھ لے، اے امریکہ تو بھی پوچھ لے، جب تم دندنا سے ہوئے 1099 میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے اور 8 دن میں تم نے اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ تمہارے گھوڑے جب مسجد اقصی کی طرف بڑھے تھے تو پورا بیت المقدس خون سے لال تھا،
گھوڑے اپنی ٹاپوں اور اپنے کھڑوں تک خون میں ڈوب کر کے گئے تھے، لیکن اسلام تمہارے باپ دادا نہ مٹا سکے۔ تمہاری اس طاقت کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کو کھڑا کر دیا۔ نور الدین نے دین کے نور کو عام کیا۔ یہ میرا نوجوان اپنے ہیرو کو بھول گیا، یہ میرا نوجوان اپنے بزرگوں کی تعریف بھول گیا۔ اے میری ماں، تو نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہے جس پہ اسلام ناز کرتا رہے گا اور جن کی تعریف سے باطل ہمیشہ پھرلاتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور الدین زنگی کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا۔ اس ایوبی نے کہا، عیسائیوں تمہاری مائیں مسلمان ماؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہارے بیٹے مسلم نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلاخر 87 سال کے بعد 88 سال کے بعد 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتین کے مقام پر عیسائیوں کو وہ شکست دی جسے عیسائی آج تک نہیں بھول پائے ہیں۔ ہتین کے مقام پر انہیں دوڑا کر موت کا لقمہ بنا دیا۔ ایک گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اپنی فوجوں کو لیتا ہوا مسجد اقصی میں داخل ہوا اور مسجد نے ان کے قدموں کو بوسے دیے اور پیشانیوں کو سلامی پیش کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس صلاح الدین نہیں، اللہ اکبر۔ ان 13 سالوں میں امت کو ایسے ملاح مل گئے، کشتی کو کھینے والے مل گئے کہ آج اسلام سربلندی کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ باطل کی تمام قوتیں آج پسپا ہو رہی ہیں اور گھبراہٹ یہ چھپ رہی ہے کہ وہ لوگ طاقت میں نہ آ جائیں جن کی ذمہ داری برائیوں کا مٹانا ہے۔ ایسے برائیاں تھوڑی مٹیں گی کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور آپ پردہ شروع کر دیں گے، میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ مگر مسلمانوں، تم تو ایسے لوگوں کو آتنکوادی کہتے ہو، دہشت گرد کہتے ہو، تمہارے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں جن کے دامن تلے تم نے اپنے سر چھپائے ہوئے ہیں۔ آنے والا ہے وہ وقت جب محمد رسول اللہ کے ماننے والے صرف قرآن کو پڑھنا عبادت نہیں جانتے، قرآن کو سننا عبادت نہیں جانتے، بلکہ قرآن پہ عمل کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب کل اسے افغانستان کا اقتدار ملا تو قندھار سے لے کر کے کابل تک، وادی پنجشیر سے لے کے جلال آباد تک، پاکستان کے صوبے، پاکستان کی سرحدیں، میران شاہ سے لے کر کے آخری کنارے تک اعلان کر دیا تھا اس ملک میں کوئی ناچنے گانے والا موجود نہ رہے جسے ناچ کر پیسہ کمانا ہو، وہ افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر چلا جائے۔ جسے پیروں میں گھنگرو باندھ کر کے روٹی کھانی ہو وہ اس دھرتی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ جسے گانے سننے ہو وہ ہماری سرزمین کو چھوڑ کر نکل جائے۔ جو نشے کا عادی ہو وہ ہمارے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل جائے۔ یہاں اسلام نافذ ہو چکا ہے۔ یہاں چور کو چوری نہیں کرنے دی جائے گی، یہاں شرابی کو شراب پینے نہیں دی جائے گی، بلکہ عیسائی، یہودی اور کوئی ہندو عورت بھی آئے گی تو اس کے سر پہ بھی دوپٹہ رکھا جائے گا اور اسے بھی حیا کی چادر پہننے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ رب کا حکم نازل کیا جائے گا۔ 1994 سے لے کے 2001 تک الحمدللہ دنیا
دنیا نے نظارہ دیکھا وہ سمجھتے تھے باطل کہ یہ طاقت میں کہاں گئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پاکستان کا بارڈر توڑے اور اسلام آباد کو فتح کر لے، دنیا خطرے میں آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو یہ تاجکستان کا بارڈر توڑے اور تاجکستان سے بھی برائیوں کا خاتمہ کر دے، کیونکہ ان کا قرآن ان سے کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کی طاقت دیں گے اقاموا الصلاۃ تو یہ نماز کو قائم کریں گے، وہ آتوا الزکات اور زکات وصول کر کے رہیں گے، وہ امروا بالمعروف اور اچھائیوں کا حکم کریں گے، وہ نہوا عن المنکر اور برائیوں سے روکیں گے۔ اس لیے 42 ملک اکٹھے ہو کر اس قوت کو روکنے کے لیے آئے، چاروں طرف سے بہرے ڈال دیے گئے، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، ہر طرف سے کمندیں ڈال دی گئی، سارے وارڈر سیل کر دیے گئے، مسلمان منافق خرید لیے گئے۔ لہذا اس کے بعد یہ لوگ افغانستان سے نکل کر عراق کی سرزمین پر پہنچے کہ یہاں بھی ظلم اور فساد کریں گے اور اسے بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ مگر اللہ اکبر، مسلم قوم وہ ہے جس نے کل بھی اپنی ٹھوکروں سے پہاڑوں کے سینے چاک کر دیے تھے، جس نے کل بھی اپنے گھوڑے سمندروں پر دوڑائے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں گئی تھی تو نہ ہاتھیوں سے ڈری نہ وہاں کے شیروں سے ڈری۔ یہ وہی قوم ہے جس نے قادسیہ کی جنگ میں جب ایرانیوں کا مقابلہ کیا تھا تو ان کے ہاتھوں ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر انہیں پاگل اور دیوانہ بنا دیا تھا۔ ایرانی قوم اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں سے کچل گئی تھی اور کچھ دریا میں ڈوب کے مر گئے تھے۔ الحمدللہ 13 سال کی آزمائش کے بعد اب سرزمین شام اسلام کی کرنوں سے جگمگا رہا ہے، اب اسلام کے نور سے منور ہے۔ شام کا شہر رقہ اسلام کا مرکز بن گیا ہے، مسلمانوں کی راجدھانی بن گیا ہے۔ ان شیروں نے اپنی ٹھوکر سے سائکس پیکوں کی جو چیک پوسٹ تھی جو عراق اور شام کو بانٹا گیا تھا اسے توڑ کر فضا میں بکھیر دیا ہے اور اعلان کیا ہے نحن نفسوہم ولا یفسوننا، تم آؤ تو آگے بڑھیں گے، تم جاؤ تو آگے بڑھیں گے۔ ابھی تو ہم مکے اور مدینے کا بھی رخ کریں گے، ابھی تو شام اور لبنان کو فتح کریں گے، ابھی تو ترکی اور ایران کو پھر سے فتح کریں گے۔ ہمارا لشکر کالے جھنڈے لے کر خراسان بھی جائے گا اور خراسان کے کالے جھنڈے یہاں پر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، شیر اسلام، علماء دیوبند، مدرسہ مذہب العلوم، نعرہ تکبیر۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ دنیا کی ساری دنیا کے مسلمان جاگ اٹھے ہیں تمہیں جگانے کے لیے، چونکہ آپ سیل گئے جیسے برسات میں ماچس سیل جاتی ہے، یہ چنگاری لگانی پڑی، آپ کے قریب کرنا پڑا، اتنی محنت یوں ہی کرنا پڑتی ہے، ورنہ یہ پسینہ نہیں رگوں کا خون ہے، یہ آنسو نہیں دل کا خون ہے، نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے، رب کی رحمت تمہیں بھی سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ ہندوستان میں اگر باطل عروج پر ہے تو کوئی غم نہیں، یہ مسلمانوں کی بیداری کے لیے ہے۔ ہم تو سوئے ہوئے تھے مگر ہوا کے جھونکوں نے جگانا شروع کیا ہے، ہم نے تو غفلت کی چادر تان لی تھی مگر اللہ نے کہا چادر پھینکو، وہ دیکھو اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ انہیں کہتے رہنے دو آتنکوادی، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے لڑنے والا، اپنی ماں کی آبرو بچانے کے لیے لڑنے والا، اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے لڑنے والا، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلنے والا دہشت گرد نہیں مجاہد ہوا کرتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں،
دہشت گردی کے نام پر ہمارا خون حلال کرنا تھا وہ تم کر چکے، ہمارے بچوں کو ذبح کرنا تھا وہ تم کر چکے، ہماری بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیلنا تھا وہ تم کھیل چکے، دہشت گردی کا تم نے نام دیا اور نہ جانے کتنوں کا خون بھی لیا۔ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، یاد رکھو مسلمانوں کے دلوں میں وہ دہشت گرد نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ہیرو اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ماشاءاللہ۔ دہشت گرد وہ امریکہ ہے جس نے 13 سال سے افغانستان میں بے قصور مسلمانوں کا خون پیا ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جس نے عراق میں خون کی ہولی آج بھی کھیل رہا ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جس نے جاپان پر بم گرائے ہیں اور جاپانیوں کو ایک ہی دن میں 2.5 لاکھ جاپانیوں کا قتل کیا ہے۔ امت مسلمہ تو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد سے مقابلے کے لیے نکلی ہے۔ میری قوم کے نوجوان اور میری قوم کے بچے تو دہشت گردوں سے ہتھیار چھیننے کے لیے نکلے ہیں، مگر تم نے جنہیں کل تک دہشت گرد کہا تھا، رب نے آج انہیں زمین عطا کر دی ہے، اللہ نے آج انہیں پہاڑ دے دیے ہیں، وادیاں دے دی ہیں، پیٹرول کے خزانے دے دیے ہیں، سونے کے پہاڑ دے دیے ہیں۔ جو کب تک دہشت گردی کا راہ ہلاکو گے، دنیا کے دہشت گرد تجھ سے جنگ جاری رہے گی، تجھ سے قتال جاری رہے گا جب تک تیرے نکیلے دانتوں کو توڑ نہیں دیتے۔ محمد الرسول اللہ کے غلام یہ جاپانی قوم نہیں ہے، یہ ویتنام میں بسنے والے نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ جنگلی شیر تیرے جبڑوں کو نہ توڑ دے، جن جبڑوں میں انسانیت کا گلا تو نے پھانس لیا ہے، جب تک پوری دنیا کو تیرے ظالم پنجوں سے آزاد نہ کرائے، تب تک امت کے شیر ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرا رہی ہے۔ جس طرح کل مدینہ میں اسلام کے دیوانے اٹھے تھے اور ساری دنیا سے اکٹھے ہو گئے تھے، اسی طرح الحمدللہ شہر رقہ میں آئیں گے اور 4 دانگے عالم میں پھیل جائیں گے۔ آج اس ملک میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے ہندوستان کے میڈیا پر بوانگے دوہر یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو گھر واپس لا کے رہیں گے۔ گھر واپسی کا مطلب تھا کہ ہمارے ماتھے پہ قصہ لگایا جائے گا، ہمارے گلے میں زنار ڈالا جائے گا، ہمیں پتھر کی مورتی پر پھول چڑھانے یا جل چڑھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ سن لو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا وہ آقا جس کے قدموں میں تم سر جھکاتے ہو، جسے تم نے 26 جنوری میں اپنے ملک میں بلا کر لال قلعے کو رونے پر مجبور کیا، اسی کے باپ دادا کو تو ہم نے یہاں سے باہر نکالا تھا، اسی کے باپ دادا کو تو ہم نے ٹھوکرے مار کر برطانیہ جانے پر مجبور کیا تھا، اس کے جبڑوں سے ملک چھین کر ہم نے تمہارے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن اگر تم اس غداری کرو گے تو ہم پھر سے دوبارہ اپنی صفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ امت پھر مجدد الفسانی کو پیدا نہیں کر سکتی، یہ ہندوستان کو شاہ اسماعیل شہید نہیں مل سکتا، یہ سید احمد شہید نہیں مل سکتا، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہیں مل سکتا۔ ان کی روحانی بیٹے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے وہ پھر بدن سجا سکتے ہیں، وہ پھر میدان میں نکل سکتے ہیں۔ ہمیں چھیڑو مت، شیر کو چھیڑنے والے شیر کے حملوں سے نہیں بچتے، ہمیں زخمی مت کرو، شیر کو زخمی کرنے والے اس کے غضبناکی سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ شہر سے حکومت مل گئی ہے تو کرنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ جس طرح افغانستان سے بھاگا اور آج عراق سے بھاگا ہوا ہے، جب وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکا
تھا، آج 62 ملک 8 مہینے ہو گئے عراق پر بمباری کرتے ہوئے، اپنی توپیں چھوڑتے ہوئے، طیارے اڑاتے ہوئے، اپنے ٹینک دوڑاتے ہوئے، اپنے میزائل استعمال کرتے ہوئے، آگ برساتے ہوئے، بیرل بم گراتے ہوئے، لیکن یہ محمد کے شیر حضرت ابراہیم کی اولادیں ہیں، یہ نمرود کی آگ کی طرف مسکرا کر جاتے ہیں، یہ نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں بے خطر کوچ پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی ہم اپنی قوم کو موت کا دیوانہ بنا دیں گے، ہم اپنی قوم کو شہادت کا شہدائی بنا دیں گے، ان کی منگنیاں جنت کی حوروں سے کرا دیں گے، انہیں ہم جنت کا دیوانہ بنا دیں گے، انہیں ہم موت سے پنجہ لڑانے کے قابل بنا دیں گے۔ الحمدللہ وہ شعلے ظلم کے کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور ہر ایک ساتھی دوسرے ساتھی تھے جب اس کا ساتھی یہ کہتا ہے میرے بھائی سامنے توپ ہے جو آگ ابل رہی ہے، ذرا پیڑ کی آگ پکڑ لے، ذرا دیوار کا سہارا لے لے، اپنے سینے کو بچا، تو وہ ساتھی کہتا ہے اسی دن کے لیے تو نہ جانے کتنی بار رویا ہوں، اسی دن کے لیے تو نہ جانے کتنا تڑپا ہوں، اسی موت کے لیے تو نہ جانے کتنی بار زبان کو حرکت دی ہے، میں نے جھولی پھیلا کر، میں نے دامن پھیلا کر، میں نے آنسو گرا کر اپنے مولا سے شہادت مانگی ہے۔ کوچے قاتل کی طرف جانے سے مت روک مجھے، میرا مقصد ہی شہادت ہے، تجھے کیا معلوم؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، مجاہد اسلام، مجاہد اسلام، علماء دیوبند، مدرسہ مظہر العلوم، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ ساری دنیا اب اسلام کے نغموں سے گونجے گی۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، کھیت میں دانا ڈال کے رب پہ بھروسہ کرنا، ہل چلا کر زمین کو ہموار کرنا، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ صحابہ ایسے ہی اٹھے تھے، قرآن نے ان کی مثال بیان کی ہے، ان کی مثال اس طرح ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، جیسے کھیتی ایک ہلکی سی کوپل نکالتی ہے، پھر اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر گدراتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح صحابہ کمزوری کے عالم میں اٹھے، پھر طاقت پکڑی، پھر قوت پکڑی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو غیظ و غضب دلائے۔ مسلمان 13 سال پہلے بہت کمزور تھے، اس لیے کہ ان کے سارے حکمراں ڈگڈگی پر بندروں کی طرح ناچ رہے تھے، ریچھ کی طرح تماشا کر رہے تھے، ایک ٹکڑے کے لیے بندر کی طرح چھلانگیں لگاتے تھے، مگر ان حکمرانوں کو درکنار کرتے ہوئے امت کے سپاہیوں نے صلاح الدین بن کر، امت کے بیٹوں نے نور الدین بن کر، امت کے جواں سالوں نے عماد الدین زنگی بن کر اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں لیا تو الحمدللہ داہنا بازو کٹا تو بائیں میں تھام لیا، اور بازو کٹ کے زمین پہ گرا تو اپنے دانتوں سے دبا لیا، گردن جب تک سلامت رہی پرچم اسلام کو ہاتھوں میں اٹھائے رکھا، یہ شہید ہوا تو آگے بڑھ کر دوسرے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس نے پرچم کو اٹھا لیا۔ 13 سال غموں کے گزرتے ہوئے، ماتم سے گزرتے ہوئے، ہم دشمنان اسلام کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، الحمدللہ اب پسپائی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اے ہند کی گلیوں میں بسنے والوں، تمہارا عراق کے مسلمانوں سے وہی تعلق ہے جو تمہارا اپنے جسم کی آگ سے تعلق ہے، تمہارا افغانستان کے مسلمانوں سے وہی تعلق ہے جو تمہارا اپنے زبان اور اپنے دل سے ہے، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یہ شد بعضہ بعضا
ہوگا جو آپس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے، اگر ایک پہ ہتھوڑا چلے تو پوری عمارت ہلنے لگتی ہے۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں دکھنے لگے تو پورا جسم بخار آلود ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، اس لیے ہم امت پہ روئیں گے بھی، غم بھی کریں گے۔ میں کل دوپہر یہ کہہ رہا تھا کہ جو نبی کے وارث ہیں، اگر ان کے دل میں امت کا غم نہیں ہے تو نبی کے وارث کیسے؟ نبی تو امت کے غم میں راتوں کو روتا تھا، نبی تو امت کے غم میں دن کو بھی جاگتا تھا۔ نبی کا تو شان یہ تھی متواصل الاحزان، وہ ہمیشہ غم میں رہے، اور دائما الفکرہ، ہمیشہ فکر میں رہے۔ اور یہاں ملک شام کا مسلمان کیمپوں میں زندگی گزار رہا ہو اور ہمیں ان کی فکر نہ ہو، امت کے بیٹے بھوکے ہوں اور ہم ایسے کھانا کھا رہے ہو، امت کی بیٹیاں خیموں میں ہو اور ان پہ برف گر رہی ہو اور ہم کمبل دینے کے لیے نہ پہنچے، ہم کچھ نہ کر سکے، تو ہم روئیں گے ضرور، ہم روئیں گے ضرور، ہم تڑپیں گے ضرور۔ اے ہمارے وہ بیٹوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے باپ گنوا دیے، اے ہماری وہ بہنوں جنہوں نے اپنے بھائی میدانوں کی طرف نکال دیے، اے ہماری وہ ماں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اسلام کی عظمت کے لیے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکالا اور دوبارہ وہ بیٹا لوٹ کے واپس نہ آ سکا، وہ جام شہادت پی کر حضرت حمزہ سے جا ملا۔ اے ماں تیرے غم میں ہم شریک ہیں، اے بہن تیری فکروں میں ہم شریک ہیں، اے شہیدوں تمہارے لہو کے قطروں کے ساتھ ہمارے آنسو تمہارے ساتھ گرے ہیں، تم نے پرچم بلند کیا ہے تو تمہاری تائید میں ہماری زبانیں اور ہماری تقریریں موجود ہیں۔ کل قیامت میں ہم سے ہمارے لیے اپنے مولا سے سفارش کر دینا، یہ ہماری مدد کے لیے چیلوں کی طرح، یہ پرندوں کی طرح اڑ کے تو نہیں آ سکتے تھے، یہ جیلوں میں قید تھے، یہ سرحدوں میں بند تھے، ان کے سروں سے سرحدیں تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی، ان کے پروں سے پنجروں کی تیلیاں تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی، مگر انہوں نے ہمارے لیے امت کو جگایا ہے، امت کو رلایا ہے، ہماری ماں کو بشارتیں دی ہیں اور ہمارے لیے تڑپے ہیں۔ اے مولا اگر ہم نے قرآن کے لیے جان دی ہے تو انہوں نے قرآن کی نسبت پر اپنا مال خرچ کیا ہے، کل انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ میں اس زمانے میں آپ کے یہاں آیا تھا، یہ چاروں طرف سے اسلام دشمنوں کے شکنجے میں تھا، آج الحمدللہ امت کے شیروں نے اپنی گردن کو ظالموں کے ہاتھ توڑ کر کے آزاد کرا لیا ہے اور زمین پر خلافت قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو امیر مل چکا ہے۔ اب کوئی مسلمان جو امیر کی بیعت کر لے گا جاہلیت کی موت نہیں مرے گا۔ اب مسلمان بیٹیوں کے لیے والی آ گیا، امیر آ گیا، وہ زمانہ گیا جب لوگ خلافت کی آرزو میں جیتے تھے۔ آج خلافت کے قیام کو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا ہے۔ اللہ اسے چار دنگے عالم میں پھیلائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آخر میں مجھے آپ سے اس ادارے کے لیے کچھ مالی تعاون کی اپیل کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں تعاون فرمائیں گے۔